بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ یہ اپنی نوعیت کا آج تیسرا انوکھا اور پر اسرار واقعہ تھا، جس میں قاتل کا نام و نشان تک نہیں مل رہا تھا۔ میں اس واقعے کو لے کر بہت پریشان تھا، کیونکہ میں نے بڑے بڑے قتل کے مقدموں کو اپنی غیر معمولی ذہانت سے چند دنوں میں حل کر دیا تھا، لیکن اس کیس میں اس قتل کے پیچھے کون تھا، کیوں قتل کر رہا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا، اب تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چلانا ذرا۔ میں پچھلے 2 گھنٹوں سے آج ہونے والی موت کی سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھ رہا تھا، لیکن میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سی سی ٹی وی ویڈیو دوبارہ چل پڑی۔ کسی دفتر میں بہت سارے لوگ بیٹھے کام کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے تھے، کچھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ سائے کی طرح دکھنے والی کوئی بہت ہی مدھم سی چیز اچانک سامنے چلتی ہوئی نظر آئی۔ کرسی پر بیٹھی ایک خاتون کے بالکل پاس جا کر یکدم غائب ہو گئی، اور اسی دوران وہ خاتون بڑی تیزی کے ساتھ اپنی کرسی سمیت ہلنا شروع ہو گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ کرسی کے ساتھ بڑے زور سے جا کر کئی بار سامنے دیوار پر لگی اور نیچے جا گری۔ اب اس خاتون میں کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے چاروں اطراف خون بکھرا پڑا تھا۔ ارد گرد کے لوگ جو پہلے ڈر کے مارے اس کے قریب نہیں آ رہے تھے، اسے مردہ سمجھ کر اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب دفتر کے سب لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو اچانک اس مردہ حالت میں پڑی خاتون کی آنکھیں کھلی، جو خطرناک حد تک بگڑ چکی تھی، اور ان سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ پھر اسی دوران بجلی کسی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے وہ سامنے لگے بڑے سے شیشے کو توڑتے ہوئے 50ویں منزل سے نیچے جا گری، اور پورے دفتر میں ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ سر، یہ کوئی دوسری مخلوق ہے جو یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ دانش ڈرتے ڈرتے بولا۔ یار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میرے ساتھ، تمہارے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوتے۔ میں نے دانش کے ڈر اور خوف کو بھانپتے ہوئے اسے کیس پر توجہ دینے کے لیے کہا اور دفتر کے تمام لوگوں کے بیانات ریکارڈ کرنے بھیج دیا۔ کیا ایسی کوئی مخلوق واقعی ہوتی ہے، یا یہ سب کچھ ہمارا ڈر، خوف اور وہم ہوتا ہے؟ میں نے دانش کے جاتے ہی سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے سوچا، اگر ایسی کوئی مخلوق نہیں ہوتی تو ویڈیو میں سائے کی طرح دکھنے والی وہ پراسرار چیز کیا تھی، جس کے آتے ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی خاتون اچانک عجیب و غریب طریقے سے جا کر دیوار پر لگی اور پھر بھاگتے ہوئے 50ویں منزل سے چھلانگ لگا دی۔ سر، سب کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں۔ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی بھی اس دفتر میں ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، اور نہ اس لڑکی کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا تھا۔ سیدھی سادی سی لڑکی تھی جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ دانش سب کے بیانات لے آیا۔ دانش، اس کیس کے حوالے سے تمام ریکارڈ میرے گھر بھجوا دو۔ میں یہ ویکنڈ گھر پر نہ گزارنے والا رسک نہیں لے سکتا، ورنہ امی کا تمہیں پتا ہے ناراض ہو جائیں گی، کیونکہ میں پچھلے ہفتے بھی گھر نہیں جا سکا تھا۔ یہ کہہ کر میں اپنی گاڑی پر گھر کی طرف نکل پڑا۔ میرا گھر شہر سے 20 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں واقع تھا، جس کے راستے میں ایک بہت بڑا سنسان جنگل بھی آتا ہے۔ اب گاڑی میرے گاؤں کی طرف جانے والی سڑک پر چل رہی تھی، جو ہمیشہ کی طرح سنسان تھی۔ میرا ذہن مسلسل آج ہونے والے واقعے کی طرف تھا۔ میں شروع سے ایسی پراسرار اور غیر معمولی مخلوق کو قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، ان کی موجودگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا، ان سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر بعد جنگل والا راستہ شروع ہو گیا، جہاں میں نے گاڑی روک دی۔ یہ بہت بڑا جنگل تھا، مشہور تک یہاں خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں اور درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اس خاموش سے جنگل میں خوبصورت سی موسیقی پیدا کر رہی تھی۔ خطرناک جانوروں کی وجہ سے اس راستے پر بہت کم لوگ آتے جاتے تھے۔ میں گاڑی سے نیچے اترا، جیب سے سگریٹ اور لائٹر نکالی، سگریٹ سلگا کر پہلی کش کے ساتھ ہی جنگل کے اس پرسکون ماحول کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔
میں جب بھی اس جنگل سے گزرتا ہوں تو یہاں رک کر سگریٹ ضرور پیتا ہوں۔ سگریٹ ختم کرتے ہی میں گاڑی میں بیٹھا اور میری گاڑی دوبارہ جنگل کے اس راستے پر رواں دواں تھی۔ گاڑی کی سپیڈ اب پہلے کی نسبت تیز تھی۔ جنگل کا راستہ ختم ہونے والا تھا کہ میں نے یکدم فل بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ میں نے پریشانی کے عالم میں چاروں طرف دیکھا تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن گاڑی کو بریک لگانے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہیں سائے کی طرح دکھنے والی پراسرار مخلوق میری گاڑی کے بالکل سامنے آ کر غائب ہو گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا۔ یہ شاید مسلسل اس کیس کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے تھا، اور اس وقت میں ایک سنسان سے جنگل میں گزر رہا تھا۔ میں نے اس وہم کو جھٹکتے ہوئے گاڑی دوبارہ چلا دی اور تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں سگریٹ کے لیے گھر سے باہر آ گیا۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا ماحول کو مکمل طور پر اپنے اندر جذب کر چکا تھا۔ میں چلتے چلتے اس گلی میں پہنچ گیا جہاں پر 300 سال پرانی ایک عمارت تھی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ مجھے چونکہ بچپن سے اس مخلوق کو دیکھنے کا شوق تھا تو میں اپنے بچپن میں بھی چھپ چھپ کر یہاں پر آیا کرتا تھا، لیکن کبھی کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نے ماچس کی تیلی جلا کر سگریٹ سلگائی اور اسی جلتی ہوئی تیلی کی روشنی میں اس بھوت بنگلے کا ٹوٹا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف مکڑی کے جالے بنے ہوئے تھے۔ گھر چونکہ بہت بڑا تھا تو اس میں ڈھیر سارے درخت بھی تھے جو اب آدھے سے زیادہ سوکھ چکے تھے۔ بہت سارے چمگادڑ ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں کی آواز سے پورا بنگلہ گونج رہا تھا۔ میں جا کر ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آج کے ہونے والے واقعے کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا شروع کر دیا۔ اس کیس کے بارے میں سوچتے سوچتے پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے آ کر مجھے جگایا ہو۔ نیند سے فوراً جاگنے کے بعد اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے لائٹر جلائی تو سامنے میری چھوٹی بہن مشال کھڑی تھی۔ بھائی، چائے۔ مشال نے چائے کا کپ مجھے پکڑایا۔ چائے کی پہلی سپ کے ساتھ ہی مجھے یاد آیا کہ مشال کی موت تو 10 سال پہلے ہی ایک ایکسیڈنٹ میں ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ کو پکڑتے ہوئے سر اٹھا کر دوبارہ اوپر دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وحشت کے مارے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہو۔ اگر یہ مشال نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے کے کپ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اوپر دیکھا تو مجھے اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی، کیونکہ اب وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے نیچے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو میرے دونوں ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، لیکن اب ان میں چائے کا کپ نہیں تھا۔ میں وہاں سے خڑبڑا کر گھر کی طرف بھاگنے ہی لگا تھا کہ اچانک میری نظر اس جگہ پر پڑی جہاں مجھے نیند آ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہاں پر کوئی ہے۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے قریب گیا اور لائٹر جلائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر خوف کے مارے میری چیخ تک نہ نکل سکی، اور وہاں سے بھاگنے کی ہڑبڑاہٹ میں لائٹر وہیں پہ گرا کر ہانپتے ہوئے گھر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی میں نے لائٹر جلائی تھی تو وہاں پر میں نے ہو بہو اپنے ہی جیسا ایک بندہ دیکھا جو سو رہا تھا، اور لائٹر کے جلتے ہی وہ میرے سامنے اٹھ بیٹھا۔ پسینے سے شرابور جب میں گھر پہنچا تو میں نے امی کو اپنا منتظر پایا۔ امی ضرور میری اتنے گھنٹوں سے غیر موجود کی وجہ سے پریشان کے عالم میں مسلسل میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں نے دل میں سوچا، ارے بیٹا، آج اتنی جلدی واک سے واپس آ گئی؟ مجھے لگا امی نے تنزن ایسا کہا۔ جلدی؟ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ مجھے گھر سے نکلے ابھی صرف آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ یا اپنی یہ بھولی ہوئی چیز واپس لینے آئے ہو؟ دوبارہ امی کی آواز آئی اور ان کے ہاتھ میں میرا وہی لائٹر تھا جسے تھوڑی دیر پہلے میں اس بنگلے پر گرا کر آیا تھا۔ اب میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرے ذہن میں ہلکا سا گمان آیا کہ یہ واقعی میری امی بھی ہیں یا کوئی اور مخلوق جو میری ماں کی شکل میں میرے سامنے موجود ہے۔ امی مسلسل بولے جا رہی تھی اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بول رہی ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے چاروں طرف کی زمین بہت تیزی کے ساتھ گھومنا شروع ہو گئی ہے۔ میں ہکا بکا خود کو آسمان کے چاروں طرف گھومتا ہوا محسوس کر رہا تھا کہ امی نے مجھے بہت زور سے جھنجھوڑا، اور اسی دوران سب کچھ نارمل ہو گیا۔ تمہارا فون؟ کیا؟ میں نے امی سے پوچھا۔
تمہارا فون بج رہا ہے۔ امی کے لہجے میں اب غصہ تھا۔ میں نے جلدی جیب میں سے موبائل نکالا تو دانش کی کال آ رہی تھی۔ میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ ہاں بولو دانش۔ سر ٹی وی دیکھی ہے؟ دانش نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، کیا ہوا؟ سر ایک اور حادثہ ہو گیا ہے، اور اب کی بار نہ اس کی کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور نہ کوئی ثبوت کہ یہ قتل ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پر خودکشی ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ موت بالکل نارمل نہیں ہے، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے ایسے خودکشی کرنا ممکن ہی نہیں۔ اور اس حادثے کی تمام تفصیلات میں نے آپ کو میل کر دی ہیں، ساتھ میں اس جگہ کی اور لاش کی ویڈیو بھی بنا کر بھیج دی ہے۔ ٹھیک ہے، میں کل پہنچتا ہوں۔ میں نے دانش کی بات تفصیل سے سننے کے بعد فون کاٹ دیا۔ امی مجھے کل واپس جانا پڑے گا، ایک اور حادثہ ہو گیا ہے۔ میں نے امی کو بتایا، بیٹا تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہر وقت خون خرابہ، لاشیں، مجھے تمہاری بڑی فکر رہتی ہے۔ امی نے میرے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا، امی آپ میرے حوالے سے پریشان نہ ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور اپنا ڈھیر سارا خیال بھی رکھتا ہوں، اور آپ جانتی تو ہیں کہ یہ عہدہ حاصل کرنے کے لیے میں نے کتنی محنت کی ہے۔ میں نے امی کو تسلی دیتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو کچھ بھی ہوا، کیا وہ حقیقت ہے یا محض میرا وہم ہے؟ اگر وہم ہے تو مجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا تھا؟ اور اگر حقیقت ہے تو میں کیوں ان سب چیزوں سے دور بھاگ رہا ہوں؟ یہی تو وہ ساری باتیں ہیں جنہیں میں بچپن سے جاننا چاہتا تھا، اسی پر اسرار مخلوق کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر میرے سامنے آ رہے ہیں تو میں کیوں ان سے دور بھاگ رہا ہوں؟ ایک دفعہ پھر میرا ذہن آج اپنے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب مسئلوں کی طرف چل نکلا، اور بہت دیر بعد مجھے یاد آیا کہ مجھے آج ہونے والے حادثے کی میل چیک کرنی ہے۔ میں نے لیپ ٹاپ نکالا اور ای میل چیک کیا۔ یہ ایک لڑکی کی تصویر تھی جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ عمر 24 سال، ایم فل کی طالبہ، ساتھ میں جاب بھی کر رہی تھی اور کسی فلیٹ میں اکیلے رہتی تھی۔ ان تمام تفاصیل کو پڑھنے کے بعد میں نے وہ ویڈیو چلائی۔ اسی خوبصورت لڑکی کی پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش، گردن میں بہت بے دردی کے ساتھ چھری دسی ہوئی، دونوں ہاتھوں کے رگ کٹے ہوئے، ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ خون کا ایک قطرہ تک پورے گھر میں کہیں موجود نہیں تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بلڈنگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق کوئی بھی رات کی اس پہر جب اس لڑکی کی موت واقع ہوئی نہ بلڈنگ کے اندر آیا اور نہ اس دوران باہر گیا۔ ہمسایوں کے مطابق اس لڑکی کے فلیٹ سے کچھ دنوں سے عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی تھی۔ کبھی رات کو برتنوں کے گرنے کی آواز آتی، کبھی لڑکی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آتی، کبھی زور زور سے رونے کی آواز آتی، گھنٹوں تک لڑکی کے بولنے کی آواز رہتی، اور جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بالکل نارمل لوگوں کی طرح جواب دیتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے کا یقین دلایا۔ لیکن کل رات اس کے فلیٹ سے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں، جس پر پولیس کو اطلاع دی گئی، اور جب پولیس پہنچی تو اس سے پہلے ہی وہ خودکشی کر چکی تھی۔ ان تمام تفاصیل کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ نہیں چلا اور رات کے 2 بج گئے۔ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑا فریش ہونے کے لیے میں منہ دھونے میں بیسن کی طرف گیا۔ اچھے سے منہ دھو کر بیسن کے سامنے لگے شیشے میں دیکھا تو مجھے اپنے چہرے پر تھوڑا سا خون دکھائی دیا۔ میں نے دوبارہ اچھے سے منہ دھویا اور واپس شیشے میں دیکھا تو ایک شدید جھٹکے کے ساتھ جا کر دروازے پر گرا۔ شیشے میں وہی سائے کی طرح مدھم دکھنے والے پراسرار مخلوق کھڑی تھی۔ میں نے جلدی دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو لاک نہ ہونے کے باوجود دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ دوبارہ آئینے پر نظر پڑی تو وہ مخلوق آہستہ آہستہ آئینے سے باہر نکل رہی تھی۔ اب ڈر کے مارے میں نے ساتھ چیخنا بھی شروع کر دیا کہ شاید میری آواز سن کر کوئی میرے کمرے میں آئے، لیکن بے سود، کیونکہ میرا کمرہ اوپر تھا اور رات کے 2 بجے نیچے گھر میں کون جاگ رہا ہوگا۔ ایک دم میرا ڈر خود بخود بہت کم ہو گیا۔ وہ مخلوق چلی گئی ہے اور محسوس ہونے لگا جیسے اب سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ ڈرتے پیچھے دیکھا تو پیچھے واقعی کوئی نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے چلتے بیسن کی طرف گیا۔ شیشے میں دیکھا تو سب کچھ بالکل نارمل تھا، ایسے جیسے یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے میں جانے کے لیے جیسے ہی اس دروازے کی طرف مڑا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری روح میری جان سے نکل رہی ہے اور میں بالکل دم بخود کھڑا اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ سامنے اب نہ صرف وہی سائے کی طرح دکھنے والی مخلوق کھڑی تھی بلکہ اس کے ساتھ وہی 3 لڑکیاں جن کی موت ابھی کچھ دن پہلے ہی بہت عجیب و غریب اور غیر معمولی طریقے سے ہوئی، اپنی اسی حالت میں کھڑی تھی
جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ایک لڑکی کی گردن میں رسی تھی جسے اس نے خودکشی کی تھی اور اس کی ٹانگیں اب بھی زمین کی بجائے ہوا میں بالکل اسی طرح لٹک رہی تھی جیسے میں نے ویڈیو میں دیکھی تھی۔ دوسری لڑکی جس کی موت دفتر میں ہوئی تھی، اس کے چہرے اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس سے پہلے والے مرنے والی لڑکی کا سر ہی در سے الگ تھا، اور یہ تینوں وحشتناک لاشیں خون سے لت پت اس سائے جیسی مخلوق کی پیروی کرتے ہوئے اب باقاعدہ میری جانب بڑھ رہی تھی۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ میں نے آخری دفعہ ساری طاقت لگا کر بہت زور سے چیخنے کی کوشش کی تاکہ کوئی میری آواز سن لے۔ مجھ پر وحشت اتنی زیادہ طاری ہو چکی تھی کہ اپنی تمام تر طاقت لگانے کے باوجود میرے لبوں پر جنبش تک نہ ہوئی۔ اب میں ساری امیدیں چھوڑ کر اپنی موت کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ اسی دوران بہت زور سے دروازہ کھلا، جس کے ساتھ ہی سارا منظر بالکل پہلے کی طرح نارمل ہو گیا۔ اب وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میرا سر ایسے بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا جیسے منو کا بوجھ اٹھایا ہوا ہو۔ میرے والدین کمرے سے بیسن کی طرف آ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے میں نیچے فرش پر گر چکا تھا۔ میرا سر کسی نے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا۔ یہ شاید امی تھی۔ دونوں مجھ سے کچھ بول رہے تھے، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوسوں دور سے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ اب میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا چکا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو دانش کو سرحانے موجود پایا۔ سر، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق مسلسل ذہنی دباؤ اور نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں، جس وجہ سے آپ کو اپنے آس پاس ایسی مخلوق دکھائی دیتی ہے جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، دانش نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ دانش، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ میری اس عادت کا تم سے بہتر کس کو پتا ہے کہ میں ایسی کسی مخلوق پر یقین تک نہیں رکھتا تھا۔ اپنے پورے بچپن سے میں اس پر اسرار مخلوق کو دیکھنے کے لیے کئی گھنٹوں تک گھر کے پاس والی ویران حویلی میں بیٹھا رہتا تھا، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ مجھے فریب نظر ہے؟ مجھے ڈاکٹرز کی بات پر بہت غصہ آیا کہ کل رات میں موت کے منہ سے واپس آیا ہوں اور انہیں یہ سب کچھ فریب نظر لگ رہا ہے۔ سر، ایک اور بات بھی آپ کو بتانی تھی، دانش نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ ضرور کوئی اور حادثہ ہوا ہوگا، میں نے دل میں سوچا۔ اوپر سے آرڈرز موصول ہوئے ہیں کہ اب اس کیس کی تحقیقات کے لیے کوئی بہت بڑے جنات کے ماہر آفیسر کو بھیجا جا رہا ہے، جنہوں نے باقاعدہ جنات کے اوپر باہر کے ملک سے پی ایچ ڈی کی ہے، اور انہوں نے ایسے 20 کیسز کو حل کیا ہے۔ وہ آج شام تک پہنچ کر اس کیس کا چارٹ سنبھال لیں گے۔ اور دانش اور کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ میں نے دانش سے پوچھا۔ اور سر، آپ کو بھی ان کے انڈر ہی کام کرنا پڑے گا، دانش نے جھجکتے ہوئے مجھے بتایا۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑی ناکامی تھی کہ اپنے پورے 5 سالہ ریکارڈ میں پہلی دفعہ ایک کیس نہ صرف مجھ سے حل ہوا بلکہ مجھے اس کیس سے ہٹا کر کسی اور کو دیا گیا، اور اب مجھے مجبوراً اس کے ماتحت کام کرنا پڑے گا۔ دوسرے دن صبح کے وقت دانش کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کے صاحب تشریف لائے، جنہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، سیاہ رنگ کا چشمہ لگایا ہوا تھا، اور ایک عجیب بات مجھے نظر آئی کہ انہوں نے دونوں ہاتھوں کی انگلی میں مختلف رنگ کے نگینوں کی 3 انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ سر، یہ ہمارے کیس کے نئے انچارج ڈاکٹر صبغت علی خان ہیں۔ جب انہیں آپ کی طبیعت کی ناسازی کا پتہ چلا تو آپ سے ملنے خود ہاسپٹل تشریف لے آئے، دانش نے ان کا تعارف کرواتے ہوئے بتایا۔ اور سر، یہ ہیں ہمارے… ارے نہیں، ارے انہیں کون نہیں جانتا، صبغت صاحب نے دانش کی بات کاٹ کر مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ اس کیس کی سٹڈی کرنے سے پہلے میں نے آپ کے ریکارڈ کو سٹڈی کیا ہے، اور میں یہ کہنے پر ہرگز غلط نہیں ہوں کہ جتنی کم عمری میں آپ نے ترقی کی ہے، ایک دن بہت بڑا مقام آپ کا منتظر ہے۔ بہت بہت شکریہ سر، مجھے آپ کے ساتھ کام کرنے میں بہت خوشی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد صبغت صاحب نے مجھ سے کیس کے حوالے سے تقریباً 4 گھنٹے تک گفتگو کی، جس میں میں نے انہیں ہر بات تفصیل سے بتائی، بشمول اپنے ساتھ ہونے والے عجیب واقعات کے بھی۔ یہ ہیلوسینشنز نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ سائے جیسی مخلوق آپ کو نظر آتی ہے، اور جس طرح اس مخلوق نے باقی لوگوں کو بہت بے دردی سے قتل کیا ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی۔ مجھے ڈاکٹر صبغت کی بات پر عجیب حیرت ہوئی کہ وہ مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچانا چاہتی، حالانکہ میں تو اس کیس میں اس کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کی ڈاکٹر سے بات کی ہے، آپ کی طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، تو ہم کل رات آپ کے گھر میں آپ ہی کے کمرے میں اس مخلوق کو دوبارہ بلائیں گے اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کیونکہ ایک دفعہ یہ مخلوق جہاں پر آتی ہے تو اسے دوبارہ وہاں بلانا زیادہ مشکل نہیں، اور اس وقت جو سب سے اہم بات ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔
ڈاکٹر صبغت علی خان نے اپنا پورا منصوبہ بتایا اور چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی یہ سارا کچھ سوچ کر میرے اندر خوف پیدا شروع ہونا ہو گیا۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آنا شروع ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر صبغت کی اتنی زیادہ خود اعتمادی مجھے کسی بہت ہی خطرناک انجام کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ دوسرے دن میں اور ڈاکٹر صبغت علی خان ان کے 4 لوگوں کی ٹیم کے ہمراہ میرے گاؤں والے گھر پہنچ گئے، جہاں سب سے پہلے میں نے اپنے تمام گھر والوں کو بہت مشکل سے منا کر اپنے شہر میں اپنے فلیٹ کی طرف روانہ کیا۔ ان کے جاتے ہی گھر کا مین گیٹ اندر سے بند کر دیا گیا۔ وہ کون سا کمرہ ہے جہاں پر آپ نے اس سائی کو دیکھا تھا؟ ڈاکٹر صبغت نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اوپر اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور ڈاکٹر صبغت اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ تمام ساز و سامان سے لیس ہو کر اوپر چلے گئے۔ میں نے اپنے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی اور اوپر اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ مجھے اپنے ہی گھر میں اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے وحشت محسوس ہو رہی تھی اور میری ٹانگیں بار بار لڑکھڑا رہی تھی، جیسے وہ کوئی چتاونی دے رہی ہو کہ اب بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ۔ سیڑھیوں سے میرے کمرے تک زیادہ سے زیادہ 1 منٹ کا وقت لگتا ہے اور مجھے اس حالت میں کمرے تک پہنچنے میں پورے 10 منٹ لگے تھے۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں چاروں طرف مختلف قسم کی مشینری، کیمرے، کمپیوٹرز اور نہ جانے کیا کیا کچھ سیٹ ہو چکا تھا، اور ڈاکٹر صاحب اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈرنکس پی رہے تھے۔ ہم ہمیشہ ایسی کارروائی سے پہلے ہی اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھتے ہوئے خوش ہو کر بتایا، آئیں آپ بھی پئیں۔ سوری سر، میں شراب نہیں پیتا۔ تو کیا پیتے ہیں؟ ڈاکٹر صبغت نے پوچھا۔ یہ۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالی اور پینا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر صبغت بار بار تمام آلات چیک کرتے رہے اور اپنی ٹیم کو ہر آدھے گھنٹے بعد مختلف احکامات دیتے رہے، اور میں ایک سائٹ پر بیٹھ کر یہ سب کچھ دیکھ کر مزید خوفزدہ ہوئے جا رہا تھا۔ آج وقت بہت زیادہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں ہر طرف کیمرے سیٹ ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر صبغت کی ٹیم کے چاروں لوگوں نے ایک عجیب قسم کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کمرے میں بجلی والی روشنیاں بند کر کے عجیب مدھم قسم کی روشنیاں جلا دی گئی تھی۔ سب کے پاس ایک آلہ تھا جس سے کسی بھی غیر معمولی مخلوق کی موجودگی کا پتہ لگایا جا سکتا تھا، اور ان تمام جدید آلات کے باوجود مجھے ڈاکٹر صبغت کے اس لاجک کی سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے پورے کمرے میں اگر بتیاں بھی جلائی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ سب بہت راز کی بات ہے، لیکن اس آپریشن کی کامیابی کے بعد آپ کو نہ صرف ان اگر بتیوں کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ اپنی ان انگوٹھیوں کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ ڈاکٹر صبغت نے آخری دفعہ اپنے ٹیم کے لوگوں کو کچھ سمجھایا اور ایک آلہ لا کر مجھے دیا۔ یہ وہ آلہ ہے جو سائنسدانوں نے کروڑوں روپے کی لاگت سے پورے 20 سال کی لگاتار محنت اور ریسرچ کے بعد تیار کیا ہے۔ جب ہم آپریشن شروع کریں گے تو آپ کو صرف 10 سیکنڈ کے لیے وہ سایہ اپنی اصلی حالت میں دکھائی دے گا، اور ان 10 سیکنڈ تک وہ روح، وہ سایہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ نے اسے دیکھتے ہی اس آلے کے ذریعے اس پر شعاؤں کا حملہ کرنا ہے، جس سے اس روح کی طاقت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی اصلی حالت میں ہمارے سامنے آ جائے گی۔ نہ جانے کیوں مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میرا ذہن عجیب الجھنوں کا شکار تھا کہ اسی دوران ڈاکٹر صبغت نے اونچی آواز میں عربی میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور باقی چاروں لوگ بھی کمپیوٹر اور اپنے آلوں کے ساتھ مختلف کام کرنا شروع ہو گئے۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر صاحب خاموش ہوئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولے کہ ابھی 2 منٹ کے اندر مجھے وہ روح اپنی اصلی حالت میں دکھے گی، جسے دیکھتے ہی میں نے ان کو بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور میں مکمل پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ کمرے میں روشنیاں جلنا بجھنا شروع ہو گئی۔ اوپر لگا پنکھا زور زور سے ہلنا شروع ہو گیا، کھڑکیاں زور زور سے کھلنا بند ہونا شروع ہو گئی، میرے کپڑوں کی الماری درم سے نیچے آ گئی۔ یہ سارا منظر مجھے ایک فلمی سین لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھا۔ 2 منٹ کے بعد پورے کمرے میں دھواں پھیل گیا اور یکدم میرے سامنے اسی دھوئیں سے نکل کر ایک بہت ہی حسین لڑکی نمودار ہوئی۔ لمبے لمبے بال، چہرے پر بے انتہا معصومیت۔ پہلی مرتبہ کسی غیر معمولی مخلوق کو اتنا خوبصورت اور اتنا بے بس دیکھا۔ کیا جنات واقعی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں؟ اگر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں تو ان کے اندر اتنی بے رحمی اور صفاقی کیوں ہوتی ہے؟
وقت جو تھوڑی دیر پہلے بہت تیزی سے گزر رہا تھا اب ایسا لگ رہا تھا جیسے تھم سا گیا ہو۔ پیچھے کہیں بہت دور سے مجھے ڈاکٹر سبغت کی چلاتی ہوئی آواز بھی ہلکی ہلکی سنائی دے رہی تھی کہ اچانک پورے کمرے میں دوبارہ روشنی ہو گئی۔ کہیں پہ دھوئیں کا نام و نشان تک نہیں تھا اور نہ وہ خوبصورت لڑکی کہیں موجود تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا؟ جب وہ روح آئی تھی تو تم نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر سبغت چلاتے ہوئے میری طرف بڑھ رہے تھے کہ یکدم بجلی کی تیزی کے ساتھ جا کر دیوار پر لگے اور نیچے گر پڑے۔ اب اوپر چھت پہ لگا پنکھا خود بخود اتنی تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا کہ نیچے پڑے میرے کپڑے ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے اور اسی دوران ڈاکٹر سبغت اڑتے ہوئے جا کر پنکھے سے ٹکرائے اور دوبارہ یکدم اندھیرا چھا گیا۔ خاموشی اتنی زیادہ تھی کہ مجھے تیزی کے ساتھ چلتی اپنی دھڑکنیں تک سنائی دے رہی تھی کہ اچانک دوبارہ روشنی ہوئی اور نیچے ایک کونے پر ڈاکٹر سبغت کا سر اور دوسرے کونے پر دھڑ پڑا تھا اور پورا کمرہ خون سے ایسے بھرا ہوا تھا جیسے جانوروں کو ذبح کیا گیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب نے چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ اسی دوران میرے ہاتھ سے گرا وہ آلہ ہوا میں معلق ہوا اور ڈاکٹر سبغت کی ٹیم کے باقی چاروں لوگوں پر خود بخود چل پڑا۔ وہ آلہ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ جہاں تھوڑی دیر پہلے 4 جیتے جاگتے لوگ کھڑے تھے اب وہاں فقط چند ہڈیاں پڑی تھیں جن سے دھواں اڑ رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے اگلی باری اپنی دکھائی دینا شروع ہوگی کہ ایک دفعہ پھر کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ میرے سر پر کچھ لگا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے ہوش آیا تو معمول کے مطابق میں نے خود کو ہاسپٹل میں ہی پایا۔ میرے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے سے دھندلاہٹ ختم ہوئی تو سامنے امی بیٹھی رو رہی تھی اور مجھے ہوش میں دیکھا روتے ہوئے میرے چہرے اور ماتھے کے بوسے لینا شروع ہو گئی۔ شام کے وقت دانش گلاب کے پھولوں کے کمرہ آیا اور زندہ باد جانے کی مبارکباد کے بعد کان میں آ کر کہا، سر شکر ہے ڈاکٹر سبغت مجھے بھی اس آپریشن میں ساتھ نہیں لے گئے، ورنہ آج آپ مجھ سے یہ گلاب کے پھول لے نہیں رہے ہوتے بلکہ مجھے دے رہے ہوتے، لیکن میری قبر پر۔ اب 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دن کے بعد دوبارہ کبھی بھی شہر میں کوئی ویسا غیر معمولی قتل کا واقعہ نہیں ہوا۔ میری ترقی ہو گئی اور دانش کی شادی، باقی سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا۔ امی کو میرے ساتھ اکثر سائے کی طرح دکھنے والی کوئی چیز نظر آتی ہے اور میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں کہ امی یہ آپ کا وہم ہے۔